راحیل شریف نے ابھی جس آدھے گھنٹے پہلے کہا، یہاں ایک فورم پہ وہ بول رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم میں 150 پر مہینے کے حساب سے جو دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، اب صرف وہ ایک مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے. تو وہ ٹیررزم کا جو ایک دہشت گردی کی لہر تھی اس میں جو ہے وہ تقریباً 95% کمی آ گئی ہے. انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے، سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور موجود بڑھا تو ایک نیا لالی پاپ دنیا کو دیا گیا کہ جی گروتھ پر توجہ دیں، گروتھ. لیکن یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاشی دنیا میں معاشی ماہرین یہ کہتے رہے ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ صرف گروتھ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع نہیں پیدا کر سکتی. گروتھ کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقعوں کو پیدا کرنا، پروفٹ اندھا دھند پروفٹ کمانے کو کم کرنا، لوگوں کو ریلیف دینا، اس کے ساتھ ایک کمپریہنسو پالیسیز جو ہے وہ ممالک میں جہاں بے روزگاری زیادہ ہے اس کے لیے بنانا بہت ضروری ہے. تو گروتھ جو ہے یہ جو سیکنڈ پیراڈائم ہے سرمایہ داری نظام کا بحران پہ، معاشی بحران پہ قابو پانے کے لیے، عالمی اقتصادی بحران پہ قابو پانے کے لیے یہ انف نہیں ہے. تو ہمیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ضرور جانا پڑے گا، اور انڈسٹری کو اپنی بروٹیلٹی اور ظلم جو ہے اس میں کمی لانی ہوگی. آپ نے بڑی اہم بات کی، کیونکہ یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر زبیر اقبال سے. ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں منعقد عالمی اقتصادی فورم کے گرد جاری آکسفیم کی ایک رپورٹ کے بارے میں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ آکسفیم کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 8 ارب پتیوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دنیا کی آدھی آبادی کے غریب ترین لوگوں کے پاس ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو آئی ایم ایف میں کام کرتے تھے، بڑے سینئر عہدے پہ تھے، اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں. تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu. اور آپ بتائیے کہ اگر پاکستان میں آپ معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ کن کن شعبوں میں سرکار کو انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کی سب سے اہم مشکل صرف یہی رہی ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کے پاس، سرکار کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ انویسٹمنٹ کو سپورٹ کر سکے، تو اسی لیے انویسٹمنٹ سفر کرتی ہے. جب انویسٹمنٹ سفر کرتی ہے یا بڑھتی نہیں ہے تو پھر گروتھ کمزور ہو جاتی ہے. جب گروتھ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کیپیسٹی جو ہے، ملک کی جو کیپیسٹی آگے بڑھنے کی، وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ سوشل بینیفٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں اور نہ اکنامک اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو کیا کرنا چاہیے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں پاکستان کے 3-4 بڑے اہم قسم کے ایشوز ہیں جن کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے. تمام ایشوز کو ایک وقت پہ ہینڈل کرنا ناممکن ہے، اس لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ صرف ان اہم ایشوز کی طرف دیکھا جائے جو بہت اہم ہیں. ان میں 2 بڑے اہم ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ انرجی پروڈکشن اگر آپ کی بڑھ جاتی ہے تو اس سے جو پروڈکشن کاسٹ ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بڑھتی ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ یقیناً زیادہ گرو کر سکیں گے اور زیادہ لوگوں کو آپ امپلوائے کر سکیں گے اگر آپ اپنی انرجی کنڈیشن کو ٹھیک کر سکیں. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اسٹرکچر ریفارمز کی جائیں. ان اسٹرکچر ریفارمز میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو ملک کے اندر آپ کی ریگولیٹری پالیسی ہے اس کو دوبارہ دیکھیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں میں جو انرجی پروڈکشن ہے اس کو تقویت پہنچ سکے، اور جو باہر سے آپ نے جو امپورٹ کرنی ہے انرجی وہ اس کے لیے ریسورسز ہو نمبر 1، اور وہ اسٹریم لائنڈ ہو. دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ. کیونکہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی سیونگز لمیٹڈ ہیں، اور اگر پبلک سیکٹر سیو نہیں کرتا، جو کہ نہیں کر رہا کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سیونگز نہیں ہیں جن کی بیسس پہ آپ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کر سکیں. یاد رہے کہ کسی ملک
को अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती है तो सिर्फ उसी सूरत में मिलती है अगर उसकी अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है और ना हो रही है। तो इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि बजट को किसी हद तक कंट्रोल किया जाए और अपने टैक्सेस आगे बढ़ाएं, और खासतौर पे अमीर लोग जो टैक्स नहीं देते उनको किसी न किसी तरीके से कब्जे किया जाए ताकि रिसोर्सेज आपकी बढ़ें, आपकी एफिशिएंसी अगर बढ़ती है जिसकी वजह से आप अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करते हैं तो फिर आपकी सेविंग्स बढ़ती है। अगर सेविंग्स बढ़ती हैं तो उसके दो असरात होते हैं, एक तो ये कि आपका जो एक्सटर्नल डेफिसिट है वो कम होता है, और दूसरा आपके पास रिसोर्सेज आ जाती हैं जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इकोनॉमी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और लोगों की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर जुबैर इकबाल जो IMF में रहे हैं और बहुत ही मुफीद तरह की बातें बता रहे थे सुनने वालों को। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खालिद फारूकी आप हमारे साथ रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुंबई चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतेंद्रा सेन ने। उनको भी सुनते हैं। इस दौरान हमें कुछ लोगों ने कॉल भी किया है, उनके भी कॉल्स हम लेते हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर जुबैर इकबाल ने बात छेड़ी, मैं चाहती हूँ कि खालिद फारूकी आप इस हवाले से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपके ख्याल में कि अगर आवाम के अंदर इन्वेस्ट करना है सरकार को तो उन्हें क्या करना चाहिए, तालीम के शोबे में क्या करना चाहिए, पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि तमाम लोगों को फ़ायदा हो, चंद लोगों को सिर्फ नहीं? ये बात आप ठीक कह रही हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि अब है प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन, सरमायादारी निज़ाम का एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा सरमायादाराना और बूर्जुआ जो लोग हैं वो हुकूमतों में आ गए हैं और उन्होंने एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट बना दी है जो ग्लोबल कॉरपोरेट मार्केट जिसे चलाती है, क्योंकि मार्केट रेगुलेट करती है सारे बिजनेस को। वो तमाम ऐसी कानून साजी पर हुकूमती लेवल पर असरअंदाज होते हैं जिससे ज़्यादातर वो एक ऐसी सरमायादाराना पॉलिसियां बनती हैं जिनका ज़्यादातर फ़ायदा इस सूरत में निकलता है कि 8 अरबपति लोग दुनिया के गरीब तरीन 50% लोगों से ज़्यादा रकम रखते हैं। ये उन्हीं पॉलिसियों का नतीजा है। इसलिए जो एक बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है सरमायादारी निज़ाम में कि जो इस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडस्ट्री और प्रो सरमायादार है। और उस सोच को बदलने के लिए, कुछ लोगों को देने के लिए, कुछ लोगों को जो है वो सुकून पहुंचाने के लिए और इस बात पर गौर तलब करने के लिए कि आखिर इन सरमायादाराना पॉलिसियों के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट पे के खिलाफ जो लोग उठ खड़े हुए हैं, गो के हो इस तरह रहा है कि जैसे पोलैंड है जहाँ पर एक राइट विंग की हुकूमत है या सेंटर राइट की हुकूमत आप कह लें, वो ज़्यादा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ का जो इमर्जिंग बुर्जुआजी है और इमर्जिंग सरमायादार है वो उनके लिए इम्पेडिमेंट खड़ा कर रहा है। इसी तरीके से जो फ्रांस में जो राइट विंग के जो पॉलिटिक्स है उसमें वो सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस की और फ्रांस की जो मेन स्ट्रीम UMP पार्टी है वो एक तरह से दे सरेंडर एवरीथिंग टू सरमायादारी निज़ाम और इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस। तो एक बहुत बड़ा तजाद है और ये मुस्तकबिल करीब में ये तजाद हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आप हमारे साथ रहें, अनकरीब हम भारत भी चलेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने हमें कॉल किया है, कॉलर ज़रा सा मुख्तसर बात कीजिए क्योंकि हमें अगले मेहमान को भी लेना है। इस वक्त लियाकतुल मुल्क हैं प्रोग्राम में देर से। जी जनाब कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, मेरा मेहमान से सवाल ये है कि इस वक्त की दुनिया जो है ये अब एक ग्लोबल विलेज है और एक मुल्क की माशी हालत का दूसरे ममालिक पर असरात ऑटोमेटिकली, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ के पर उसके असरात होते हैं आवाम पर। क्या ये जो इस वक्त 8 अरबपति दुनिया के निस्फ आबादी जितना सरमाया रखते हैं, ये इस बेमहार सरमायादाराना निज़ाम
کہ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی مکمل ناکامی کا ثبوت نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے آج یا غریب ممالک میں صحت، علاج، معالجہ، تعلیم وغیرہ کی جو ضروریات ہے وہ اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ یہاں سرمایہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں جو ہے وہ بڑی دلچسپ بات کی ہے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے ایبٹ آباد سے فدا محمد نے. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میڈم، میں نے یہ خالد فاروقی صاحب سے ایک دو امپورٹنٹ باتیں پوچھنی ہے. تو یہ پوچھنا ہے کہ جو اسحاق کی جو ریفارمز پالیسی ہے اکانومی کے حوالے سے، کیا یہ عارضی اور فعال ہیں، سوڈو پالیسیز ہیں؟ مثلا جیسے یورو بانڈ جو ہم نے پاکستان نے جو پرچیز کیے ہیں وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ کیے ہیں، تو اب جب ریفنڈ ان کے پیسے انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنے کا ٹائم ہے تو وہ بہت زیادہ ملک کو نقصان نہیں ہوگا پاکستان کو، اور اس کا ہمارے اکانومی کے اوپر اب آن ورڈ ڈاؤن فال آئے گا کیا؟ اور ہمارا IMF کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ فی کا آمدنی انڈیا اور پاکستان کی عوام کی کتنی ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ جو مسئلہ ہے اس میں ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر میں نے یہ سنا ہے کوئی 5-6% جو لوگ ہیں ان کے پاس 90% ملک کی جو دولت ہے وہ موجود ہے. باقی اچھے سوال کیا آپ نے. میاں والی سے مرید خان جی ذرا مختصر بات کیجیے. السلام علیکم جناب، دوست کی عرض کر رہا ہوں. میری گزارش ہے کہ لاکھوں ایکڑ مالک جو ہیں وہ ذمہ دار ایک ٹیڈی پیسہ بھی وہ ٹیکس نہیں دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ IMF ایک یہودی تنظیم ہے جو ملکوں کو قرضہ دے کر پھر منمانیاں کراتی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، غریبوں کو خون نچوڑتی ہے. اچھا، آپ کے کال کرنے کا شکریہ. آپ کی بات ہم نے سن لی. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر اتیندر سین ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر اتیندر، آپ کو خوش آمدید. شکریہ. تو یہ بتائیں، یہ جو ڈیووس میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں کوئی 26 ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کی اوسط آمدنی گری ہے، بلکہ موازنہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ 2008 اور 2013 کے دوران اوسطاً 2.4% ان کی آمدنی گری ہے. آپ کے خیال میں وہ کون سی پالیسیاں ہیں؟ یعنی یہ تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر کون سی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی اصل انکمز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں؟ بہت ہی کمپلیکیٹڈ پرشن ہے، کیونکہ بٹ میرے خیال سے جو پروڈکٹیوٹی جو اوسطاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ہیں وہ اس ریٹ سے نہیں بڑھ پا رہا ہے جتنا وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بڑھ رہا ہے. اور اس کے کارن فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور بھی آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل میکینزمز ہیں وہ بھی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں یا وہ اتنے ریزیلینٹ نہیں رہے ہیں. اس لیے جو بھی والیٹیلیٹی آتی ہے اور اوپر نیچ ہوتی ہے اس سے زیادہ افیکٹ ان پہ پڑتا ہے. بلکہ جو کچھ ایسے والیٹیلیٹی اس لیے بھی آتے ہیں کیونکہ وہ جو رچ کنٹریز دوارا کیے گئے پالیسیز کے کارن بھی آ جاتے ہیں اور اس کو بھگتنے کے لیے وہ رہ جاتے، وہ بھی ان کے سفرر رہتے ہیں. تو یہ سب کل ملا کے مجھے لگتا ہے جو ڈیوائڈ جو ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اور کیول دیشوں کے بیچ میں نہیں، ویسٹرن کنٹریز میں ود ان دوز کنٹریز ان کے آپسی میں بھی یہ بڑھ رہا ہے. اور ابھی اس کے ایک ریئیکشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ امریکہ میں کہیں یا یورپ میں کہیں یا UK میں بریکسٹ کا جو کہا جا رہا ہے جو آندولن سا بن گیا تھا، یہ ان کے انٹرنل انیکوالٹیز جو بڑھ رہے ہیں اور یا لوگ سوچ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے، صحیح یا غلط میں نہیں کہوں گا، کچھ حد تک صحیح ہے شاید، جس کے کارن جو پریشرز آ رہے ہیں اس کے کارن ان کے بیچ میں بھی انیکوالٹیز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے سوشل پریشرز آ رہے ہیں.
اور بہت ساری جو دائیں بازو کی تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں، سیاست جو ہے وہ رائٹ کی طرف جا رہی ہے. ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت جیسے ملک کو نقصان ہوگا؟ کیونکہ بہت ساری اشیاء جو مغرب میں بیچی جاتی ہیں وہ بھارت اور چین جیسے ملکوں میں بنتی ہیں. اگر پروٹیکشنزم دنیا میں بڑھتی جائے گی تو اس سے نقصان تو ہوگا، کیونکہ ایک ذریعہ ٹریڈ کے ذریعہ بھی ایک ہے جس سے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ راستہ اگر ان کے لیے بند ہو جائے تو ضرور ہی نقصان ہوگا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کہتے ضرور ہیں جو کبھی ایسا سن کے لگتا ہے کہ کیا سچ مچ ایسا ہوگا، لیکن بعد میں انت میں 20 تاریخ کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے کئی چیزیں انہوں نے کہا ہے جو ان کے کیبنٹ پکس نے بالکل اس کے وپریت یا الٹا انہوں نے کہا ہے. تو اب یہ سمجھنا اس میں سمے لگے گا کہ سچ مچ کون سا پالیسی فالو ہوتا ہے، اور اس کے بعد لیکن یہ ضرور ہے کہ پروٹیکشنزم بڑھے گی تو ضروری نقصان ہوگا، انڈیا کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ بہت سے ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ایکسپورٹس انڈیا سے بھی ہوتا ہے، اور کچھ حد تک ہم لوگ اس میں کافی ایکسپرٹ بھی ہو چکے ہیں. اور اس میں اگر جیسے ویزاز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا فارماسیوٹیکلز کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ضروری اس میں انڈیا کو نقصان تو ہوگا. جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر اتیندر سین، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ تھے بھارت سے ممبئی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اتیندر سین. خالد فاروقی 2-3 منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں. جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com. جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں عالمی اقتصادی فورم کے حوالے سے، اور آکسفیم کی ایک رپورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے مطابق جو اس وقت غریب اور امیر ممالک ہیں ان کے درمیان خلیج بڑھی ہے. اس وقت ہم ایک کالر کو لیتے ہیں، اور پشاور سے ہمیں کال کیا ہے سردار شوکت علی نے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جو بات سنی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری کچھ گروتھ بڑی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں رحم کرے کہ یہ ہمارا ٹیکس نظام اگر ٹھیک ہو جائے. انڈیا میں جو ہے وہ ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں اس کی رسید وہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں جو بھی ہم شاپنگ کرتے ہیں 2000 4000 5000 10,000 کی تو وہ رسید نہیں دیتے، ورنہ وہ ٹیکس وہ بھی اگر انہوں نے 1 لاکھ ٹیکس دینا ہے تو وہ 10,000 ٹیکس دیتے ہیں. تو اس طرح اگر وہ پورا ٹیکس ہے، اور خاص کر امیر لوگ جو ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گی، اور ہمارا ٹیکس نظام اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ کا کرم ہو جائے گا، ہم اپنے پاؤں پہ مزید بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں جو 3-4 دن کے بعد ہیلپ لینے والے ہیں. اور آپ کال کرنے کا بہت شکریہ، آپ کے کال کرنے کا. خالد فاروقی، جانے سے پہلے آپ سے یہی بات کرنا چاہوں گی کہ امریکہ کے آپ بھی جانتے ہیں کہ سفید فام لوگ محنت کش انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا. اب کیا سمجھتے ہیں کتنی صلاحیت ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کہ وہ ان کے مسائل حل کرے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو ایک جمہوری نظام میں یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تو وہ اپنے پسند کا کوئی لیڈر چنتے ہیں. جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک انتہائی پیچیدہ پاپولیسٹ ہیں،
انہوں نے امریکہ کے عوام کو جو مسائل درپیش ہیں اس کا جو تمام ذمہ داری انہوں نے گلوبلائزیشن پہ ڈال دی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکہ کی انڈسٹری ہے جو باہر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو گئی ہے، تو اس انڈسٹری کے باہر ٹرانسپورٹ ہونے کی وجہ سے، چیپ لیبر کی وجہ سے دوسرے ممالک میں ایک ایسا بحران آیا ہے کہ بے روزگاری یہاں بڑھ گئی ہے اور امریکہ کو معاشی مسائل کا سامنا ہے. لیکن بات اتنی زیادہ سہل نہیں ہے، اتنی زیادہ آسان نہیں ہے جتنی زیادہ انہوں نے، کیونکہ پاپولزم کی پالیٹکس میں ہوتا یہی ہے کہ نعرے بازی زیادہ کی جاتی ہے اور پیچیدہ مسائل کا جو حل ہے اسے بہت ہی آسان طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ ظاہر پرکشش نعرے ہوتے ہیں، لوگ تنگ ہوتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ میں وہ جو ایک رائٹ ونگ پالیٹکس میں بھی پیچیدہ مسائل کو سمجھنے، اس کا حل نکالنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ طویل غور و خوض نہیں کیا ہے کہ اگر وہ چائنیز جو اشیاء ہیں جو امریکہ میں بکتی ہیں اس پر 35% ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، یا وہ ٹی ٹی پی سے باہر آ جاتے ہیں، یا جو ہے وہ سیٹا سے باہر آ جاتے ہیں، یا ان معاہدوں کی مخالفت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان معاہدوں کے نتیجے میں اور امریکہ کے سرمایہ داروں کو فائدہ نہیں ہوا اور یا امریکہ میں رہنے والے عوام کو فائدہ نہیں ہوا. ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ میں ہی سب سے زیادہ ارتکاز دولت چند لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھوں میں آیا ہے. یہ سب سے زیادہ امریکہ میں ہی ہوا ہے. یہیں کے بلینئرز جو ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں کے بڑے بڑے سرمایہ، کیونکہ امریکہ جس طرح پوری دنیا پہ $16 ٹریلین کی اتنی بڑی اکانومی، جو کہ یورپ کے 28 ممالک جس میں فرانس، برطانیہ اور جرمنی شامل ہیں، جو خود ایک بہت بڑا حجم رکھتے ہیں معیشت کا، ان کے برابر اکیلے امریکہ کی اکانومی ہے. اس اکانومی ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں یہ بحران صرف اس وجہ سے کہ انڈسٹری باہر گئی ہے، بلکہ امریکہ میں بھی جو ہے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انٹرنیشنلی اسے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے عالمی سرمایہ داری نظام سے، جس سے عوام متاثر ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک اپہیول آئے امریکہ کے صدر کے خلاف، اور وہ شاید بہت تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی، جو برسلز یورپ میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. تھا کہ ہمارے ارکان معاشی ترقی کو ماضی کی نسبت بہتر ظاہر کیا گیا ہے. درجہ بندی میں شامل کیے گئے 79 ملکوں میں پاکستان 52ویں نمبر پر ہے، جبکہ اس کے پڑوسی ملک بھارت کا نمبر 60 ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. جی، اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد، آپ نے سنا یہ خوشائن بات ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ریٹنگ کچھ بہتر ہوئی ہے. ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ 52 ہے، بھارت کی 60 ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت یہ بہتر ہوئی ہے. آپ کے خیال میں وہ کون سی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشی ترقی جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں؟
شکریہ. پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو ہمارے 3 سال گزرے ہیں موجودہ حکومت کے، اس میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو یعنی GDP گروتھ ریٹ ہے، اس کا اوسط جنوبی ایشیا کے 7 ملکوں سے اب بھی کم ہے. نمبر 1. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ انکلوسیو گروتھ کی کر رہے ہیں. یہ جو ہے GDP گروتھ اوور آل نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان نے کچھ پالیسیاں بنائی تھی کہ جناب جن لوگوں کو بینکنگ سروسز نہیں جا رہی ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے. تو یہ انکلوسیو گروتھ کا ہے. اور جو اگر رینکنگ دیکھیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 79 ممالک میں سے 51 کنٹریز جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور نیپال بھی جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا نمبر 27 ہے. بھارت سے ہم جو آگے ہیں اس میں یقیناً آگے ہیں، اور خوشائند بھی یہ بات ہے. مگر اس کو یہ سمجھنا ہے کہ بھارت کا جو GDP گروتھ ریٹ ہے اوسطاً آج بھی یہ تقریباً ہم سے 1.5 گنا یا تقریباً 2 گنا ہے. وہ یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ جو اس وقت آبجیکٹو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ 2030 تک وہ دنیا کی 3ری معیشت بن جائے. اس میں یہ جو چیزیں اس گروتھ ریٹ میں آتی ہیں اس کو وہ بڑی حد تک نظر کر رہا ہے. اس کی پوری توجہ گروتھ ریٹ ہے ان کا 6 6.5، ہمارا ہے 4.7%. یہ تو یہ بنیادی بات ہے. تو یہ جو ہے انکلوسیو گروتھ ریٹ ہے، یہ جو نارمل گروتھ ریٹ ہے وہ نہیں ہے، اس کی اپنا کرائٹیریا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہوتی ہے جو کانفرنس جو ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ کرائٹیریا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلوبل کمپٹیٹو انڈیکس. اس کو ساری دنیا میں، اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر اس کو اہمیت دی جاتی ہے. اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ 138 کنٹریز جو دنیا کے ہیں اس میں سے 121 ملک جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہیں. اور ان کا یہ بھی کہہ رہے ہیں اس رپورٹ میں کہ جنوبی ایشیا جو تھوڑا سا نیچے آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہے، اور جنوبی ایشیا میں پاکستان اس میں گلوبل کمپٹیٹو انڈیکس میں دوسروں سے نیچے ہے. ایک اور رپورٹ جو ساتھ آئی ہے وہ ہے گلوبل ہنگر انڈیکس. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا، یہ بڑی مستند رپورٹ مانی جاتی ہے گلوبل ہنگر. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کے 118 ملک ہیں ان میں صرف 10 ملک ایسے ہیں جہاں کے بھوک کی صورتحال پاکستان سے خراب ہے. باقی 105 ملکوں میں پاکستان سے بہتر صورتحال ہے. تیسری ایک چیز ہوتی ہے کرپشن. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 168 کنٹریز میں پاکستان کا نمبر ہے 116. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن ضرور بات ہے کہ انکلوسیو گروتھ میں یہ آیا ہے، لیکن یہ اتنا عام انڈیکیٹر نہیں ہے. اس میں دونوں حکومت کی پالیسیوں کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا دخل ہے. بالکل یہی سوال میں کرنا چاہوں گی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک غیر سرکاری ادارہ سوشل ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ مبشر اکرم کی طرف جاتے ہیں. مبشر اکرم، آپ نے بھی طے کیا ہے کہ اپنا بزنس شروع کریں گے. ظاہر ہے پاکستان کی صورتحال امن و عامہ کے لحاظ سے کچھ بہتر ہوئی ہے پچھلے سالوں میں. یہ بتائیے کہ کیوں کر فیصلہ کیا کہ آپ بزنس کریں گے اور کیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی مبشر اکرم. ہمارے ساتھ آکسفیم کے سابق کمیونیکیشنز ڈائریکٹر بتایا جا رہا تھا مبشر اکرم لائن پر ہیں. غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ ڈاکٹر شاہد کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر شاہد، آپ نے سرسری طور پہ ذکر کیا کہ صورتحال جب خراب ہوتی ہے، جب بدعنوانی ہوتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں پاکستان کے اندر ٹیکس کی چوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کے خیال میں پاکستانی سرکار نے کوئی اصلاحات کیے ہیں جس کی وجہ سے معیشت بہتر طور پہ کام کرے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال میں تو ہم نے اسٹیبلائزیشن پروگرام جو IMF فالو کیا تھا، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ معیشت کو اسٹیبلائز کیا جائے، اور جب معیشت ایک دفعہ اسٹیبلائز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد گروتھ کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی اسٹیبلائزیشن کی بات ہو ہی رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تھوڑی سی بڑھی. پاکستان میں جو ریمیٹنسز آ رہی تھی اس رفتار سے اس میں کمی آئی. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑا سرپرائزنگ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو اعداد و شمار ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا دور تھا 5 سال، جس میں ہم یہ کہتے تھے کہ تاریخ کی بدترین کارکردگی ہے معیشت کے لحاظ سے، اس وقت FDI پر ایئر زیادہ تھا اس حکومت کے 3 سال کے مقابلے میں. اصل جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس میں تقریباً $13 بلین کا اضافہ ہوا،
اور یہی اضافہ ریفلیکٹ ہوا ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروس میں. اس کو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو ریزرو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، حالانکہ وہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی وجہ سے بڑھے ہیں. ایکسپورٹ ہماری گری ہے اور 2011 سے ہماری ایکسپورٹ اسٹیٹ بینک کے مطابق وہ کم ہے. اچھا، دوسری جو بڑی اہم بات ہے کہ جو دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک، اگر اس میں ہم جی ڈی پی کے تناسب سے دیکھیں نیشنل سیونگس، جیسے آپ نے فرمایا ٹیکس ریونیوز اور سرمایہ کاری، تو جو ڈیولپنگ کنٹریز کا ایوریج ہے اس کے مقابلے میں ہم $120 بلین پر ایئر کم وصول کر رہے ہیں. اب میں جب یہ کہتا ہوں کہ $120 بلین ان 3 مدوں میں ہم کم کر رہے ہیں جس سے معیشت گرو کرتی ہے، تو یہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 40% ہے، 40%. یہ ہم کم وصول کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا، سری لنکا اور دوسرے ڈیولپنگ کنٹری. اور ابھی تعلیم کی بات ہوئی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو قومی تعلیمی پالیسی 2009 تھی اس کو اس حکومت نے بھی اٹیسٹ کیا تھا. اس کے مقابلے میں چاروں صوبوں نے اور وفاق نے مل کے تعلیم کی غرض ایک سال میں $13 بلین کی کٹوتی کر دی ہے. یعنی تعلیم میں ہم کٹوتی کر رہے ہیں نیشنل پالیسی کے مطابق. ہمارے وار اینڈ ٹیرر کے لاسز ہو گئے ہیں $120 بلین. تو اس وقت اصل جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے جو سرمایہ کاری کی بات کی ہے $64 بلین، اس سے یہ کہا جا رہا ہے یقیناً انفراسٹرکچر ہمارا بہتر ہوگا، ہماری توانائی جو ہے اس کی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی، لیکن بہت ایکسپینسو رہے گی. گوادہ پورٹ ترقی کرے گی. لیکن سوال بنیادی یہ آ رہا ہے کہ جو ہم نے چائنا کو کنسیشن دے دیے ہیں اور جو منافع کی شرح اتنی زیادہ ہے، تو ایک خطرہ یہ ہے کہ 2020-21 میں پاکستان اس میں کرائسس میں آ سکتا ہے، کیونکہ چائنا اپنا منافع باہر لے کے جائے گا انرجی سیکٹر میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ جو پاکستان میں انڈسٹریل پارکس بن رہے ہیں، صنعتی زونز بن رہے ہیں، اس کے لیے بہت ساری مشینری امپورٹ ہوگی. نمبر 2 اور نمبر 3 یہ کہ ہمارے جیسے میں نے کہا ریمیٹنسز جو ہے گر رہی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اب جن وسائل میں ہمیں جو پریشانی ہوئی ہے کہ برآمدات پاکستان کی ڈیولپنگ کنٹریز کی اوسط سے، آئی ایم ایف کی جو MDI تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی برآمدات ہونی چاہیے تقریباً $120 ارب. ہم صرف $22 ارب پہ اٹکے ہیں. تو جب آپ کی برآمدات نہیں بڑھیں گی، امپورٹ بڑھیں گی، تو یہ جو کچھ بینیفٹ پاک چائنا سے ہو رہا ہے اس سے زیادہ پریشر آ سکتا ہے 2020-21 میں، اگرچہ کہ ہم اپنی پالیسیوں میں تبدیلی نہ کریں. اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں حکومت نے جو ٹیکسز کا نظام تباہ کر دیا ہے، بالکل آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام لائے ہیں. دو ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں آئی ہیں. اس میں پراپرٹی میں ٹیکس ایمنسٹی آئی ہے 0.5% کے اوپر اور دوسری ٹیکس ایمنسٹی آئی ہے 2% کے اوپر. ہندوستان نے جو ٹیکس ایمنسٹی ابھی لائی تھے چند مہینے پہلے، انہوں نے 45% ٹیکس لیا اور ان کو $98 بلین جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئے کہ ہمارا بلیک منی ہے. ان کو $44 بلین انکم ہو گئی اور ہم نے 2% پہ کیا، وہ ناکام ہو گئی. ایک ہندوستان نے جو ابھی کرنسی ڈیمونیٹائز کی ہے اس میں جو کالا دھن ہے، تو میرے حساب سے اس کی کاسٹ پڑے گی اور جنہوں کے پاس کالا دھن ہے 48%. تو اب ہم 2% پہ بھی نہیں جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا ایک قانون ہے انکم ٹیکس کا 111 سبسیکشن 4. اگر ایک آدمی کے پاس کالا دھن ہے، چوری کا پیسہ ہے، رشوت کا ہے، وہ ہنڈی کے ذریعے باہر بیچتا ہے اور اس کو ریمیٹنس باہر سے آ جاتی ہے بینکنگ چینل سے، تو قانون یہ ہے کہ نو کوشچن کین بی آسکڈ. تو اگر آپ پوچھتے ہیں جو پیسہ کس نے ہے تو اس کا اپنا چوری کا پیسہ ہے جو آ رہا ہے. تو FBR کے چیئرمین کا یہ کہنا تھا کہ اس سے تقریباً $35 بلین پر ایئر ہمارا ٹیکس ریونیو میں نقصان ہو رہا ہے. تو جو اسٹیبلائزیشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جو طاقتور طبقوں کو یہ مستقل کنسیشن دیتے چلے جا رہے ہیں اور چائنیز کو بھی بے انتہا کنسیشن دے رہے ہیں. تو اس سے کچھ ایکٹیویٹی تو ضرور جنریٹ ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت میں پائیدار بہتری کا امکان جو ہے وہ کم ہے. دوسری جو پریشانی ہے جو ابھی بات ہوئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ طاقت کا استعمال ہم ضرور کر رہے ہیں، لیکن معیشت کو دستاویزی بنانا یا ٹیررسٹ جو ہے ان تک پیسہ نہ پہنچے اس کے لیے ہم جو ہے بڑے بڑے نوٹ ہمارے یہاں طاقت کا استعمال، بالکل کرپشن کو روکنا جو کہ ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے، اس سے کیونکہ طاقتور طبقے افیکٹ ہوتے ہیں. تو نہ ہمارے نیشنل الیکشن پلان میں اس کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ جو ٹیررزم میں کامیابی نہیں ہو رہی، میں اس کی بڑی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل الیکشن پلان میں طاقت ہے. کرپشن کو کرپ کرنا، یہ طاقتور سے ٹیکس لینا، وہ حکومت کی پالیسی میں شامل نہیں ہے. ڈاکٹر شاہد، آپ نے انتہائی اہم باتیں کی. میں چاہوں گی کہ
एक निजी सरमायाकार मुबशर अकरम को लाएं। मुबशर अकरम, आप हैं हमारे साथ? मुबशर अकरम जी, क्योंकि ये लाइनों का मामला है। मुबशर अकरम, आप हैं हमारे साथ? अच्छा, जी जी जी, तो ये बताइए कि आपने अपना जो बिजनेस शुरू किया वो जाहिर है कुछ देखकर किया होगा। क्या सूरत हाल आपने देखी पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से बिजनेस की तरफ आप राग़िब हुए? जी, और उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, अफसोस। डॉक्टर शाहिद, क्योंकि हम असल में ये डेवोस के बारे में भी बात कर रहे थे और आपके इल्म में है कि जो आलमी इक़्तिसादी फोरम है उसमें जो रिपोर्टें आई हैं उसके मुताबिक अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान भी जो फ़र्क है वो काफ़ी बढ़ा है। मुल्क के अंदर तो खैर गुर्बत भी बढ़ी है बहुत सारे ममालिक में, लेकिन आप क्या देखते हैं कि इक़्तिसादी पॉलिसियाँ जो हैं बैनुल अक़वामी सतह पर ये किस तरह मुतासिर कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी तरक्की है उसको? हेलो जी जी, हेलो जी, आपकी आवाज हल्की हो गई थी। डॉक्टर शाहिद हैं? आवाज हल्की हो गई थी, मैं सुन नहीं सका। अच्छा, मैं जो बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं उसके असरात के बारे में आपसे पता कर रही हूँ कि क्या असरात देखते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि डेवोस की भी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अमीर और गरीब ममालिक के बीच में खलीज बढ़ी है। जी ये बड़ा आम बात है। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर हम जो हमारे आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी पॉलिसीज को देखें तो जो IMF की कंडीशनलिटीज होती हैं उसमें खुद जो IMF के पुराने लोग हैं वो ये तस्लीम करते हैं कि इससे तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों को नुकसान होता है और वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि ये मंदी बन जाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और उनकी मईशत जो है तरक्की करने के बजाय जो है स्लो होने के बाद स्टेबलाइजेशन की तरफ चली जाती है। दूसरे की कैपिटलिज्म में तो देखिए ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटिंग है एंड लक्ष्य फॉर प्रॉफिट है। तो अगर तरक्की पजीर ममालिक जैसे पाकिस्तान भी है, अगर वो खुद ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं IMF के कहने पर या ताकतवर तबकों के मफादात पर कि बिजली के नर्ख हमने बढ़ाने हैं, गैस के नर्ख बढ़ाने हैं, इसके ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए नहीं देना, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है और प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो वो तो वैसे भी कम्पीट नहीं कर सकते जो ममालिक अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्किल्ड अपना लेबर ला रहे हैं। तो पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद उन्होंने अपने आप को उस चीज के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि कर्जों की मईशत के ऊपर चले गए। टेक्नोलॉजी और ट्रेड जो है वो नारे की तक रही। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कैपिटलिज्म में बुनियादी फंक्शन ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन आलमी मालियाती इदारे, उसके बाद तेल की कीमतें और ये जो निजाम अपनाया गया है जिसमें बात ये हो रही है, अगर हमने पढ़ा है अब जो बात हो रही है कॉन्फ्रेंस में, वहाँ वो ये बात कर रहे हैं रिफॉर्मिंग दी कैपिटलिज्म। और मैं ये कहता हूँ कि कैपिटलिज्म को भी रिफॉर्म करना है, उसके साथ साथ हमें जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनको भी रिफॉर्म करना है और पैकेजेस इतनी सहूलत से नहीं देने चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जो रूलर्स करप्ट होते हैं वो ये समझते हैं कि जनाब अगर बाहर से हमें कंफर्ट मिल रहा है तो हम आवाम के ऊपर बोझ डालते चले गए और अपनी जो है मईशत को आगे लेके जाए। पाकिस्तान को अगर हम देखें तो 1988 से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में है हम IMF के, और उसके बाद से 10-12 प्रोग्राम आ चुके हैं। लेकिन जो इस्लाहात का तकाजा 1988 में IMF से किया था वही आज भी कर रहा है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट देते चले जाते हैं। तो आलमी निजाम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपने देखा कि चाइना के प्रेसिडेंट ने यही बात की है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर तरक्की पजीर खुद ममालिक अपनी इस्लाह नहीं करते, कम्पीट नहीं करते, आपस में ट्रेड नहीं करते और अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ाते, कौमी बचतें नहीं बढ़ाते, तो दुनिया में तो ये तो नहीं हो सकता कि ग्लोबलाइजेशन में कोई चैरिटी भी नहीं देगा। तो दोनों तरीकों को मैं समझता हूँ, इसलिए देखना ये होगा कि उससे आलमी निजाम को खतरा है कि जैसे 2008 में हमने देखा कि क्राइसिस आया अमेरिका में, फाइनेंशियल क्राइसिस जो दुनिया भर में फैल गया। उसके बाद रिफॉर्म्स की बात हुई। डॉक्टर शाहिद, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी।
جی ڈاکٹر شاہد، یہی میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت عالمی اقتصادی فورم کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو 8 ارب پتی ہیں، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی آدھی آبادی کے غریب ترین لوگوں کے پاس جو رقم ہے، اتنی رقم ان کے پاس ہے، تو ظاہر ہے یہ جو خلیج پیدا ہوا امیر اور غریب کے درمیان، یہ صدر اوباما کے دور میں پیدا ہوا۔ آپ کے خیال میں وہ کون سی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ تضادات پیدا ہوئے؟ اس میں آپ سے کر دوں کہ اس کا تھوڑا سا میں پیچھے جانا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2008 میں جو کرائسس آیا تھا، فائنینشیل کرائسس، جب ہم اس کی وجوہات کی طرف جاتے ہیں تو جو ہمارا کیپٹلزم کا نظام ہے اس میں لسٹ فار پروفٹ میں امریکہ اور یورپ اور دوسرے ممالک میں ہم نے دیکھا کہ جو ان کے بورڈ آف بینکس تھے، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز تھیں، ریگولیٹرز تھے، بینک کے سینٹرل بینکس تھے، ایکسٹرنل آڈیٹرز تھے، ان سب نے اگنور کیا پروفیٹیبلٹی کی خاطر، اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ انٹلیکچوئل کرپشن اور پروفیٹیبلٹی تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب اس کا بیل آؤٹ پیکیج آیا تو اس کا بوجھ ان کو اوپر نہیں ڈالا گیا جنہوں نے دولت بے تحاشا کمائی تھی اور جس کی وجہ سے کرائسس ہوا تھا۔ بیل آؤٹ پیکیج سے جو افیکٹیوز تھے وہ بھی وہی کلاس تھی جنہوں نے سفر کیا تھا، یہ کیپٹلزم کا خاصا وہ چیز میرے خیال سے ڈومینیٹ کر رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے ان لوگوں کو، حکومتوں کو مدد کرتے ہیں جو کہ ان کو اسسٹ کر رہی ہیں۔ تو پاکستان کی جو فگر حکومت نے ریلیز کی ہے وہ یہ کہتے ہیں $120 بلین وار آن ٹیرر میں ہمیں لاس ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی گلوبلائزیشن کے تحت اور 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے تحت بنائی گئی تھی وہ تو انہوں نے تو بنائی تھی اپنے مفاد میں، لیکن یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں پر فیوڈل کلچر اور یہ آیا تھا کہ طاقتور طبقوں کو مفاد دے، ریئل ڈیموکریسی وہاں نہیں ہے، کنگڈم ہے، تو وہ جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بوجھ عوام پر ڈالا جائے اور جو طاقتور طبقے ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کو ریوارڈ دیا جائے۔ تو دونوں فریقوں کی ذمہ داری آتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ریئل چینج آئے، یہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ جی ہاں، اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ افسوس کہ آپ مبشر اکرم کو نہیں سن پائے، ان کی لائن ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں معاشیات کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کا، بہت شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل، پروڈیوسر اصفر امام، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔ اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔